حامدا ومصليا ومسلما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. جناب صدر جلسہ، آج میں جس موضوع کو اپنے لبوں کا زیور بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ علامہ اقبال کے شعر کا ایک ٹکڑا ہے: بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. جناب صدر، میں جب امت مسلمہ پر نظر ڈالتا ہوں تو یہ مجھے ٹوٹے ہوئے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھری اور سمندر کے جاگ کی طرح کمزور نظر آتی ہے. یہ امت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامنے کے بجائے اغیار کے قدموں میں سر بسجود ہے. مسلمانوں کا خدا ایک، رسول ایک، کلمہ ایک اور دین بھی ایک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرۂ ارض کے نقشے پر لاتعداد ٹکڑوں میں بٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مذہبی، سیاسی اور معاشی لحاظ سے ایک دوسرے سے کٹ کر رہتے ہیں، مگر پیچھے کے چکا چون نے ہمیں ایسے کمزور کر دیا ہے کہ ہم سے ہماری تہذیب چھین لی، ہم سے ہماری استعداد چھین لی، اقدار چھین لیے، الغرض زندگی کے نظام چھین لیے. آج بستی ہماری نہیں، آج تہذیب ہماری نہیں، آج نگران و حکمران ہمارے نہیں. یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ قلم میرا ہے فسانہ ان کا، کہ قلم میرا ہے فسانہ ان کا. میں انہی کی مکتب کہہ رہا ہوں. زبانیں بھی ہے بات ان کی، زبانیں بھی ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سنا رہا ہوں. سامعین محترم، اگر ہم ماضی میں جھانکنے کی کوشش کریں تو ہمارے اسلاف شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن کے علم بردار دکھائی دیتے ہیں. کبھی ابراہیم علیہ السلام بن کر آتش نمرود میں کود جاتے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام بن کر فرعون سے ٹکراتے ہیں، کبھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ بن کر یزید کے سامنے کلمہ حق کہتے ہیں، کبھی طارق بن زیاد بن کر ساحل اندلس پر کشتیاں جلاتے نظر آتے ہیں، کبھی ملا عمر بن کر بے سر و سامانی کے عالم میں کفر سے ٹکراتے ہیں، کبھی محمد بن قاسم بن کر سرزمین سندھ پر پرچم اسلام لہراتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ امت مسلمہ کے باشندوں کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا. طریقہ یہ دنیا کا بالکل بجا ہے، طریقہ یہ دنیا کا بالکل بجا ہے کہ مل جل کر رہنے میں ہی فائدہ ہے. صدر ذی وقار، آج وہی امت ذلت اور رسوائی کا شکار ہے. سلطنت ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، غلامی کی زنجیر ان کا مقدر بن گئی. ان حالات کو دیکھ کر مفکر اسلام کی قلم رو پڑتی ہے. وہ تڑپ تڑپ کر امت مسلمہ کو اتحاد اور ایک امت میں گم ہو جانے کا مشورہ دیتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پلٹنے کی بس یہی باتیں ہیں. جناب والا، میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے جب میں وادی کشمیر سے گزرا تو معصوم لوگوں کا خون بہتے دیکھا. جب میں نے افغانستان کو دیکھا تو اپنے بے گناہ سوچا، مجھے جواب ملا. آج امت مسلمہ عربی عجمی کی ذات میں تقسیم ہے. نفاق کا زہر ان کے رگوں میں کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بلوچی، سندھی، پشتو اور پنجابی کے گروہ بندیوں میں بٹ کر رہتے ہیں. فرقہ پرستی اور لسانیت کی ناپ نے بائی کو باعث دستک آہ میں مجبور کر دیا ہے. ایسے ناقبند اندیشوں سے مخاطب ہو کر شاعر نے کیا خوب کہا ہے: بہا دو خون سڑکوں پر مگر اتنا تو سوچو تم، بہا دو خون سڑکوں پر مگر اتنا تو سوچو تم، وطن جب خون مانگے تو تمہارے پاس کیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.